اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته قائل ولا یحصی نعمه العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون الذی لا یدرکه بعد الہمم ولا ینالہ وصولہ الذي ليس لصفته حد محدود ولا ذات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسرور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على صاحبة الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجارية والمعاصر الباقرية والقعر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنخاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذكره وذكري وذكر الله وذكر الله عبادة صلى الله عليه محمد وآل محمد سامعین اکرام، شاداب ذہن کے مالک اور بات کریں ذہنوں کے مالک، آپ کو یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ اس عبادت میں شامل ہوئے اور قریب تقریب کو سننے کے لیے آپ آئے۔ پچھلی مجالس میں نے اپنے موضوع کو جو رکھا تھا اسی موضوع سے متصل کر رہا ہوں۔ پہلی مجلس میں نے موسیٰ کی فضائل بتائے اور مولائے کائنات سے ان کو مقابلہ کیا، اور کل میں نے پورے صراط کے بارے میں بتایا کہ ہماری محبت کس طریقے سے کام آئے گی، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے پورے صراط کے بارے میں آپ کو بتا دیا۔ تو یہ موضوع مولائے کائنات سے متصل ہے اور آپ کے ذہن میں یہ محفوظ ہو جائے کہ یہ موضوع ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے اپنی پاک و پاکیزہ کتاب میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بہترین سماعت کی ہے آپ کی، اور جلدی میں تمہید نہ باندھوں، اس سے بہتر ہے کہ جلدی جلدی نتیجے دے دوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خداوند عالم نے ارادہ کیا کہ میں اس روح زمین پر ایک خلیفہ بنا دوں، خلیفہ بنا دوں۔ اس سے پہلے اللہ نے کئی نبیوں کو بھیجا تھا جنات کی قوم پر، جنہیں یوسف بھی کہا جاتا ہے۔ جنات کی قوم میں ایک خلیفہ بھیجا گیا جس کا نام یوسف تھا، اور جناتوں نے انہیں قتل کر دیا۔ اس لیے محفوظ کیجیے گا، انشاءاللہ آج کی مجلس میں پیر العلم بھی میں پڑھوں گا کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس روح زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جیسے ہی پروردگار نے اعلان کیا، کچھ فرشتے ایسے تھے کہ پروردگار تو انہیں بنائے گا جو قریزی کریں گے، زمین پر جا کے قریزی کریں گے۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پروردگار کہہ رہا ہے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب ہوا فرشتے خاموش ہو گئے۔ کہا آدم کو دیکھو، آدم سے کہا اے آدم سناؤ ان ناموں کا واسطہ دو جن سے میں خوش ہو جاتا ہوں۔ ارے فوراً آدم نے کہا کہ انبئونی باسمائہم، اے آدم فوراً ان ناموں کو ان فرشتوں کے سامنے بتاؤ تاکہ یہ پتہ چلے تم افضل ہو
افضل ہو. مقصد کیا ہے؟ پروردگار بتانا چاہ رہا ہے کہ ایک فرشتے کا علم محدود ہوتا ہے، نبی کا علم محدود نہیں ہوتا. علم نبی کا محدود نہیں ہوتا. مقصد کیا ہے؟ ہدف کیا ہے؟ ذیل آپ کے بات ہو جائے تو مقصد پہنچ جائے گا. تو خداوند عالم نے جیسے ہی کہا تو فرشتوں کا چہرہ متغیر ہو گیا. فوراً انہوں نے کہا اے پروردگار تو اسے بنا رہا ہے خلیفہ جو جا کر زمین پر خونریزی کرے گا. اس کا مقصد فرشتے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ زمین پر انسان خونریزی کرے گا. لیکن حسین نے بتایا کہ انسان کسے کہتے ہیں. مقصد یہ ہے. پھر پروردگار نے جیسے ہی کہا تو اس کے بعد پروردگار نے انہیں جواب دیا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں. پھر آدم سے حکم کیا انبئونی باسمائہم، اے آدم ان ناموں کا واسطہ دو جن سے میں خوش ہو جاتا ہوں. سمجھ میں آیا؟ پھر آدم نے کہا تو محمود ہے، تجھے محمد کا واسطہ، تو اعلیٰ ہے، تجھے علی کا واسطہ، تو فاطر السماوات والارض ہے، تجھے فاطمہ کا واسطہ، تو محسن ہے، تجھے حسن کا واسطہ، تو قدیم الاحسان ہے، تجھے حسین کا واسطہ، تو عبادت کو پسند کرنے والا ہے، تجھے زین العابدین کا واسطہ، تو علوم کو پسند کرتا ہے، تجھے محمد باقر کا واسطہ، تجھے صداقت پسند ہے، جعفر صادق کا واسطہ، تو غصے کو پی جانے کو پسند کرتا ہے، تجھے موسیٰ کاظم کا واسطہ، تو رزق کو پسند کرتا ہے، تجھے رضا کا واسطہ، تو نقاوت کو پسند کرتا ہے، تجھے نقی کا واسطہ، تو تقوی کو پسند کرتا ہے، تجھے تقوی کا واسطہ، تجھے دشمنوں کے سامنے لشکر پسند ہے، تجھے حسن عسکری کا واسطہ، اور تو غائب ہے اس لیے آخری حجت کو غائب رکھا. یا علی یا علی، تو غائب ہے اس لیے تو نے آخری حجت کو غائب رکھا. تجھے آخری حجت کا واسطہ جیسے ہی آدم نے ان ناموں کا واسطہ دیا فوراً اسجدوا لآدم، سب کے سب سجدے میں گر جاؤ. اب پہلے لے کے چلتا ہوں جناب ابلیس کے بارے میں. ہائے 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 ہائے، جو بیدار ہو جائے وہ ساتھ ہو جائے کہ اللہ نے کہا. اب یہ ابلیس شیطان کہا جاتا ہے، حضرت شیطان یہ کہا جاتا ہے. بڑے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں یہ لوگ، اپنے سے بھی گناہ کہتے ہیں اور کرنے کے بعد کہتے ہیں شیطان نے بہکا دیا تھا. یہ سب کا نفس کہتا ہے، نفس کرواتا ہے، کہتے ہیں شیطان نے دیکھا کہ آدم کا پتلا بن گیا. اس نے یہ چاہا کہ میں بہت عبادت گزار ہوں، میں بہت بزرگ ہوں، اس وجہ سے خدا مجھے خلیفہ بنائے گا. یا علی علی، میں بزرگ ہوں اس بنا پر خدا مجھے خلیفہ بنائے گا. لیکن اللہ نے آدم کو خلیفہ بنا کر بتایا کہ دیکھو اللہ کے پاس بزرگیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اللہ اپنا علم اپنے خلیفہ کو دیتا ہے. یا علی علی، اپنا علم اپنے خلیفہ کو دیتا ہے. زمین پر جو کفر اختیار کرے اسے اللہ خلیفہ نہیں بناتا، بلکہ جو کھلے ایمان ہوتا ہے جسے اللہ خود ایمان پر پیدا کرتا ہے وہ ہوتا ہے خلیفہ. مقصد آپ سمجھ گئے کہ مولا کائنات کی طرف لے کے چلنا ہے مجھے. جو میرا موضوع ہے اور اسی موضوع سے میں متصل ہوں گا. یہاں کی مجھے 5 مجلسیں پڑھنی ہے، اس میں میں متصل ہوں گا. وہاں کی مجلسوں میں نے اپنے پورے موضوع کو ایک ہی رکھا ہے، مولا کائنات کی فضیلت. جو آپ سن رہے ہیں 3 مجلس میں نے اس پہ پڑھ دی ہے. اور پھر جیسے ہی اللہ نے کہا اسجدوا لآدم فسجدوا، سب کے سب سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اللہ نے کہا ابا استکبر ام کنت من العالین، تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اپنے کو عالین میں سے سمجھتا ہے. یا علی علی، نہیں پہنچے آپ. اب دیجئے دیکھیے آپ کو جملے دیتا ہوں، کم لوگ ہیں لیکن بیداری سے سنیے کہ اللہ نے کہا تو اپنے کو عالین میں سے سمجھتا ہے. اللہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ عالین ہے کیا؟ عالین کا مقصد کیا ہے؟ عالین کے معنی کیا ہے؟ لفظ عالین کے معنی کیا ہے؟ بھیا جملے دیتا ہوں کہ اللہ نے کہا عالین میں سے سمجھتا ہے. عالین کہتے ہیں علی کی جمع کو، عالین کہتے ہیں علی کی جمع کو. جیسے ہی سب سجدے میں چلے گئے، اب پھر اللہ نے کہا قال یا ابلیس ما منعک
ان تشدا لما خلقت بیدیا۔ اے ابلیس تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اسے تو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یا علی یا علی، گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور اس کو تو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، سورہ بقرہ کی آیت پڑھ رہا ہوں، کوئی مقصد نہیں ہے، میں کوئی اپنے سے بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی آیتیں آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں۔ قالا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدیا، تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا؟ اسے تو ہم نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب میں آدم کے پاس پہنچا اور میں دھیرے دھیرے سارے نبیوں کے پاس پہنچا، یہ ہاتھ ہے کس کا؟ میں پہنچا آدم کے پاس، یہ ہاتھ نہ ملا۔ میں نوح کے پاس پہنچا، یہ ہاتھ نہ ملا۔ میں شیش کے پاس پہنچا، یہ ہاتھ نہ ملا۔ میں یعقوب کے پاس پہنچا، یہ ہاتھ نہ ملا۔ میں یوسف کے پاس پہنچا، یہ ہاتھ نہ ملا۔ ہود کے پاس پہنچا تو یہ ہاتھ نہ ملا۔ سلیمان کے پاس پہنچا تو یہ ہاتھ نہ ملا۔ یحییٰ کے پاس پہنچا تو یہ ہاتھ نہ ملا۔ زکریا کے پاس پہنچا تو یہ ہاتھ نہ ملا۔ عزیر کے پاس پہنچا تو یہ ہاتھ نہ ملا۔ ذوالقرنین کے پاس پہنچا تو یہ ہاتھ نہ ملا۔ یا علی یا علی، میں عیسیٰ کے پاس پہنچا تو بھی یہ ہاتھ نہ ملا۔ ختمی مرتبت کی بارگاہ میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے یہ ہاتھ ہے کس کا؟ یا علی یا علی، یہ ہاتھ ہے کس کا؟ رسول نے کہا دیکھو میرے بائیں جانے کون بیٹھا ہے؟ میں نے دیکھا، تاریخ کو بتا رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ علی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا دیکھو یہی ہے ید اللہ۔ یا علی یا علی، یہی ہے ید اللہ۔ اللہ کا ہاتھ علی کا ہاتھ ہے۔ رسول نے فرمایا ہے جو رسول بنا وحی کے کلام نہیں کرتا، ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسول ہمارے سرکار ہمارے آقا کسی سے کلام کرتے ہی نہیں۔ اگر وہ کلام کرتے ہیں تو وہ حدیث قدسی بن جاتی ہے۔ اگر قرآن کے علاوہ اگر وہ کلام کرے تو حدیث قدسی میں آپ کے سماعت کے حوالے آ جاتی ہے، اور وہ اگر اللہ کی اجازت سے بات کریں تو قرآن بن جاتا ہے۔ یا علی یا علی، پہنچ گئے آپ؟ صلوات پڑھی محمد و علی محمد۔ مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے کہ ہم مولا کائنات کی فضیلت کو آپ کی سماعت کے حوالے کر رہے ہیں۔ یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ کم لوگ ہیں، گھبرایا مت کیجیے، لوگ کم ہوں۔ دیکھیے عیسیٰ اکیلے تھے دشمنوں کے سامنے، لیکن دشمن کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کہہ رہے ہیں بھائی تو کیا جانتا ہے علی کے غلام کیسے ہوتے ہیں؟ علی کے غلام دشمن کے سامنے بھی تقریر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور علی کے فضائل کو بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہاں پہ کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہم علی کے فضائل بتائیں گے تو ہمیں کچھ ہو جائے گا۔ آپ بولیے، اور مولا کائنات نے فرمایا ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ علی کے عشق میں پہنچو گے تو علی کی محبت کا اظہار ہوگا۔ علی 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 کی محبت کا اظہار ہوگا۔ متصل ہو چکے ہیں آپ۔ میں نے ساری آیتیں بقرہ کی پڑھی ہیں جس میں پروردگار کہتا ہے، پھر کہتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم قریب نہ جانا اس درخت کے، وَلَا تَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ مقصد کیا ہے؟ 35ویں آیت ہے، 34 اور 35ویں آیت ہے یہ بقرہ کی۔ خداوند عالم کہتا ہے اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ مقصد کیا ہے پروردگار کا؟ کہنے کا ہدف کیا ہے کہ پروردگار کہتا ہے اس شجر کے قریب نہ جاؤ۔ اور جب میں نے تفسیر کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد اب جملے نظر کرتا ہوں، جب میں نے اس درخت کو ڈھونڈا تو یہ درخت وہ ہے جو فاطمہ سے منسوب ہے۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی نبی بھی اس کے قریب جائے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا تَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھی محمد۔ بیدار ہو چکے ہیں اور سماعت آپ کی حسین ہے اور آپ بولتے بھی ہیں۔ شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ میرے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اور
عشق میں انسان بولتا ہے، خاموش نہیں ہوتا۔ عشق میں اگر کسی سے عشق ہو جاتا ہے انسان کو تو اس سے وہ بولتا ہے، اس کے لیے بولتا ہے، اس کی شان میں اشعار کہتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ دنیاوی محبت آپ جانتے ہیں کہ ایک میاں اور بیوی میں محبت ہوتی ہے تو وہ اس کو نہیں بھولتا، اسی طریقے سے مولائے کائنات کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے تاکہ ہمارے اندر معرفت آ جائے۔ مقصد یہ نہیں ہے مولائے کائنات سے میرا موضوع ہے اسی سے منسوب کرتا ہوں، اب میں مولائے کائنات کے قریب پہنچا اور پہنچنے کے بعد تاریخ کے وقت کو پلٹا۔ مولائے کائنات نے کچھ فضیلتیں اپنے زبان سے کہی ہے، کل میں نے 14 یا 18 حدیث پڑھی تھی اس مجلس میں، اس سے آئیے پھر منسوب کرتا ہوں آپ کو۔ مولائے کائنات نے کہا واللہ قد کنت مع موسیٰ الی الطور، خدا کی قسم میں موسیٰ کے ساتھ طور پر تھا، یا علی یا علی، میں موسیٰ کے ساتھ طور پر تھا اور میں نے وانا کلمتہ، اور میں نے موسیٰ سے کلام کیا، یا علی یا علی، میں نے موسیٰ سے کلام کیا اس درخت کے ذریعے سے۔ بھیا گھبرانا نہیں کہ علی قبر میں آئیں گے کہ نہ آئیں گے، جب موسیٰ سے علی توبہ پہ بات کر سکتے ہیں تو تمہاری قبر میں کیوں نہیں آ سکتے؟ علی علی علی، تمہاری قبر میں کیوں نہیں آ سکتے؟ یہ ہے واللہ، پھر مولا نے کہا واللہ قد کنت مع ابراہیم فی النار، خدا کی قسم میں ابراہیم کے ساتھ نار نمرودی میں تھا، وانا جعلتہ سلاما، اور میں نے اس آگ کو پورا کا پورا ٹھنڈا کر دیا۔ ہم نے اس آگ کو پورا ٹھنڈا کر دیا۔ بات کب کی ہو رہی ہے بھیا؟ آدم اور موسیٰ کی بات ہو رہی ہے اور علی ابھی وجود میں نہ آئے ہیں، تو مقصد کیا ہے مولانا؟ لیکن پھر چلتا ہوں، علی وہ ہے جو ابراہیم کی مدد کرنے کے لیے نار نمرودی کو ٹھنڈا کر دے، یا علی یا علی، استقبال کیجئے جملوں کا۔ یہ علی کے فضائل ہیں جو مولائے کائنات نے خود اپنے زبان سے کہے ہیں۔ پھر کہا واللہ قد کنت مع سلیمان الی البساط، خدا کی قسم میں سلیمان کے ساتھ ان کے تخت پر تھا، وَأَنَا سَخَّرْتُهُ الرِّيَاحَ، اور میں نے سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کیا، یا علی یا علی، میں نے ہوا کو تابع کیا۔ واللہ قد کنت مع سلیمان الی البساط وَأَنَا سَخَّرْتُهُ الرِّيَاحَ، اور میں نے ہوا کو ان کے لیے تابع کیا۔ اب یہ پتا چلا سلیمان کی سلطنت علی کی حکم سے چلتی ہے، اتنے ہلکے سے جملے رکھ دیجیے۔ پھر کہا واللہ قد کنت مع عیسیٰ فی المہد، خدا کی قسم میں عیسیٰ کے ساتھ ان کی ماں کی آغوش میں تھا، خدا کی قسم میں موسیٰ کے ساتھ، میں عیسیٰ کے ساتھ ان کی ماں کی آغوش میں تھا، وَأَنَا عَلَّمْتُهُ الْإِنْجِيلَ، اور میں نے انجیل کی تعلیم دی، یا علی یا علی، کہ مولائے کائنات کہہ رہے ہیں کہ میں نے عیسیٰ کو انجیل کی تعلیم دی۔ پھر سنیے، اب ایک شبہ ہوتی ہے جب انسان کسی بات کو سمجھا نہیں پاتا تو اس میں قسم کھاتا ہے، تو مولائے کائنات نے یہاں قسم کھاتے کیوں بتایا کہ واللہ قد کنت مع موسیٰ الی الطور وانا کلمتہ، واللہ قد کنت مع عیسیٰ فی المہد وانا علمتہ الانجیل، واللہ قد کنت مع سلیمان الی البساط وانا سخرتہ الرِّيَاحَ۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ لفظ سے پہلے واللہ یوز کیا جا رہا ہے، استعمال کیا جا رہا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ بھیا جب آدمی اپنی بات کو منوانا چاہتا ہے تو اللہ کی قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم کھا کے بتاتا ہے تاکہ سامنے والا بات کو مان جائے، بات کو تسلیم کر لے۔
تو مولا نے اس لیے استعمال کیا تاکہ فرق رہے، وہ علی اور ہے، یہ علی اور ہے، علی علی، وہ علی اور ہے، یہ علی اور ہے، صلوات پڑھی محمد یہ ہے مولا کائنات کی فضیلت، یہ مولا کائنات کی فضیلتیں ہیں۔ جو کعبے میں آیا تو مولود کعبہ کہلایا، جو کعبے میں آیا تو مولود کعبہ کہلایا، آغوش رسول میں آیا نور رسول کہلایا، زبان چوسی تو لہموں کا لہمی کا مزاج کہلایا، لہموں کا لہمی کا مزاج کہلایا، عشیر میں آیا تو شاہد وجود پیغمبر کہلایا، غدیر میں آیا تو مولا کائنات کہلایا، مبارے میں آیا تو نفس رسول کہلایا۔ مولا کائنات کی فضیلت بتا رہا ہوں، مولا کائنات نے، مولا کائنات جب مبارے میں آئے، مبارے میں آیا تو یہ نفس رسول کہلایا، تطہیر میں آیا تو وارث تطہیر کہلایا، وہ تطہیر میں آیا تو وارث تطہیر کہلایا، خیبر میں آیا تو شاہد فتح کہلایا، بدر میں آیا تو فاتح کہلایا، ارے غواد میں آیا تو ناصر رسول کہلایا، اور خندق میں آیا تو گل ایمان کہلایا، خندق میں آیا تو گل ایمان کہلایا، محراب میں آیا تو محراب کی زینت بن گیا، منبر پہ آیا تو منبر سلونی کہلایا، بت کو توڑا تو بت شکن کہلایا، ہاتھ کو اٹھایا تو یگنڈا کہلایا، ہاتھ کو اٹھایا تو یگنڈا کہلایا، آنکھوں کو کھولا تو عیناللہ کہلایا، آنکھوں کو کھولا تو عیناللہ کہلایا، چہرے کو دکھایا تو وجہ اللہ کہلایا، زبان کو کھولا تو لسان اللہ کہلایا، تخت پہ بیٹھا تو امیر المومنین کہلایا، تخت کو ٹھوکر ماری زمین پر بیٹھ گیا، سلامت رہیے، جو اللہ سلامت رہے۔ یہ ہے مولا کائنات کی فضیلت، جس سے آپ بھاگ نہیں سکتے اور جس کو آپ چھوڑ کر جا نہیں سکتے، مولا کی فضیلت ہے۔ موضوع سے پورا متصل ہوں، وہاں کی مجلس میں بھی یہاں کی مجلس میں بھی، 5 مجلسوں میں بھی، یہاں پہ بھی مولا کائنات کی فضیلت بتاؤں گا، اور وہاں پہ بھی انشاءاللہ کس طریقے سے کردار جب آل محمد سے مل جائے تو کس طریقے سے آپ کردار آل محمد سے ملے تو مقصد کیا ہو جاتا ہے، انسان پھر جینے کا طریقہ جان جاتا ہے، رہنے کا سلیقہ جان جاتا ہے۔ مولا کائنات وہ ہیں جو شب معراج اگر اس جانب سے کلام کریں، رسول خدا نے بتایا کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ اس وقت ہاتھ نکلا معراج میں، جو میرے ہاتھ سے جس نے ہاتھ ملایا وہ کسی اور کا ہاتھ نہیں تھا، یہ کا ہاتھ تھا۔ یہ اللہ فضیلت دکھا رہا ہے تاکہ مسلمان بھول نہ جائیں کہ مولا کائنات کس شخصیت کا نام ہے، مولا کائنات کس ہستی کا نام ہے۔ اگر رسول کا علم کسی کے اندر آئے گا تو وہ صرف مولا کائنات ہیں، امیر کائنات ہیں، اور کسی کے وہ علم اس کے اندر آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ زبان صرف علی نے چوسی ہے، اور ایک رسول نے 10 باب اس سے دیے تھے، علی نے ہر ایک باب سے 1000 باب بنا دیا۔ یہ ہے مولا کائنات کی فضیلت، یہ فضیلتیں ہیں۔ آئیے بیدار رہیے، 2 اشعار سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ جب یہاں تک متصل کیا ہے تو مولا کائنات کے اشعار نہ سناؤں تو بات پوری نہ ہوگی۔ کہ کوئی بستر نہیں سرکار کے بستر کے سوا، کوئی بستر نہیں سرکار کے بستر کے سوا، اس پہ سو سکتا نہیں کوئی بھی حیدر کے سوا۔ یا علی یا علی، استقبال کیجئے جتنے لوگ ہیں یہاں پہ متوجہ رہیے۔ میں اس ٹائم میں سب سے حسین ہوں کیونکہ میں منبر پہ بیٹھا ہوں، تو میرے چہرے کو دیکھیے آپ ادھر تک موبائل میں مصروف نہ ہوئیے، سب سے حسین میں ہی ہوں کیونکہ آپ کے منبر پہ بیٹھا ہوا ہوں اور آپ کو مولا کائنات کی فضیلتیں بتا رہا ہوں۔ سنیے، کوئی بستر نہیں سرکار کے بستر کے سوا، جس پہ سو سکتا نہیں کوئی بھی حیدر کے سوا۔ پہلے جبریل رکے، ارے بعد میں احمد بھی رکے، اس کے آگے نہ گیا کوئی بھی حیدر کے سوا۔ وہ سلامت رہے۔
سرکار کے بستر کے سوا جس پہ سو سکتا نہیں کوئی بھی حیدر کے سوا. پہلے جبریل رکے بعد میں احمد بھی رکے, اس کے آگے نہ گیا کوئی بھی حیدر کے سوا. یہ نہیں مانیں گے, یہ نہیں مانیں گے معراج نبی جسمانی. یا علی یا علی سرکار کے عاشق ہیں, بولیے گا کہ یہ نہیں مانیں گے معراج نبی جسمانی, یہ ہے بے جا اور کچھ نہیں پتھر کے سوا. پتھر کے سوا. پہلے جبریل رکے بعد میں احمد بھی رکے, اس کے آگے نہ گیا کوئی بھی حیدر کے سوا. نوکے نیزہ کی بلندی پہ یہ کہتے تھے حسین, نوکے نیزہ کی بلندی پہ یہ کہتے تھے حسین, کس کو معراج ہوئی میرے پیغمبر کے سوا. اس سے بڑا زاویہ آپ کو نہیں دکھا سکتا تھا. کوئی بستر نہیں سرکار کے بستر کے سوا, جس پہ سو سکتا نہیں کوئی بھی حیدر کے سوا. پہلے جبریل کے بعد میں احمد بھی رکے, اس کے آگے نہ گیا کوئی بھی حیدر کے سوا. یہ نہیں مانیں گے معراج نبی جسمانی, یہ ہے بے جان اور کچھ نہیں پتھر کے سوا. نوکے نیزہ کی بلندی پہ یہ کہتے کہ حسین کس کو معراج ہوئی میرے پیغمبر کے سوا. نوکے نیزہ کا سفر دیکھ کے بولی معراج. علی علی سنیے, نوکے نیزہ کا سفر دیکھ کے بولی معراج, یہ سفر کر نہیں سکتا کوئی سرور کے سوا. اس سے بڑے زاویے نہیں کھاؤں گا. اور سر کو جانا تھا سر شام جھکانے کوئی سر. سر کو جانا تھا سر شام جھکانے کوئی سر, یوں بدن کا کوئی ٹکڑا نہ گیا سر کے سوا. یوں بدن کا کوئی ٹکڑا نہ گیا سر کے سوا. ایک بیمار بہن کو جو اٹھا لے آ کر, اللہ اکبر, ایک بیمار بہن کو جو اٹھا لے آ کر, وہ عزا دے نہیں سکتا کوئی اکبر کے سوا. وہ عزا دے نہیں سکتا کوئی اکبر کے سوا. آخری مصرع استقبال کیجئے کہ یوں تو راہب بھی ہے فطرس بھی ہے زہرا بھی, مگر یوں تو راہب بھی ہے فطرس بھی ہے زہرا بھی, مگر مجھ کو کچھ یاد نہیں خود کے مقدر کے سوا. مجھ کو کچھ یاد نہیں خود کے مقدر کے سوا. یہ ہے آل محمد کی شان اور یہ نفس رسول ہیں, یہ مولا کائنات ہیں جن کے بغض میں لوگوں نے حسین کو کربلا میں ڈال دیا. آج محرم کی 3 تاریخ ہے. آپ جانتے ہیں کہ مسائل آپ نے سنے ہیں کہ آج خود کا مسائل پڑھا جاتا ہے, اور علماء اپنے زاویے سے الگ الگ شہیدوں کا نام لے کر ان کے مسائلوں کو آپ کے سماج کے حوالے کرتے ہیں. کون حر؟ یہ وہ حر ہے جب یہ پیاس سے جا بلب تھا, تب حسین نے انہیں پانی پلا کر بتایا, دیکھو حسین کریم ابن کریم ہے. اللہ اکبر, دیکھو حسین کریم ابن کریم ہے, حسین بادشاہ دنیا ہے, کہ حسین کسی کو پیاسا نہیں دے سکتا. اللہ اکبر, حسین نے اس وقت خود کو پانی پلایا تھا. اگر حسین پانی نہ پلاتے تو حر مر جاتا, حر کا لشکر وہیں ختم ہو جاتا. لیکن حسین نے پانی پلایا, یہ لشکر کربلا میں داخل ہوا, حسین بھی وارد ہوئے. حر اس جانب تھا, حر جب شب عاشور آئی تو حر وضو کرنے کے لیے باہر نکلا, اور رات کا وقت تھا. حر نے سنا کہ حسین کے خیام سے الاتاش الاتاش ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے. ارے اللہ اکبر, حر نے جب یہ آواز سنی نا, ارے حر نے کہا ارے میں نے ہی حسین کو کربلا میں لے کر آیا ہوں, اور میں نے ہی حسین کا پانی پیا ہے جس سے آج بچے پیاسے ہیں. حر کا دل حسین کے جانب ہو رہا تھا, تو بیٹے نے پوچھا اے بابا جان کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ کہا بیٹا میں صبح حسین کے جانب چلوں گا. صبح ہوئی, حر نے کہا بیٹا میں حسین سے آنکھوں کو نہیں ملا سکتا, اس لیے تم میرے آنکھوں پر پٹی باندھ دو, اور میں نے اسی ہاتھ سے حسین کے لجام پر ہاتھ ڈالا تھا, اس لیے میرے اس ہاتھوں کو پیچھے باندھ دو. اب حر ایسے چل رہا ہے, اب ان کا بیٹا ساتھ میں ہے, ان کا بھائی ساتھ میں ہے. اب یہ دھیرے دھیرے حسین کے جانب چل رہے ہیں. حسین نے دیکھا
کہ حر آ رہا ہے، علی اکبر استقبال کرو، ارے عباس استقبال کرو، قاسم استقبال کرو۔ اب سب استقبال ہوا۔ ارے حر نے کہا تھا جب میں حسین کے قریب پہنچوں تو مجھے اشارہ کر دینا، اے بیٹے تم اشارہ کر دینا۔ جیسے ہی حر کے قریب پہنچا، ارے بیٹے نے اشارہ کیا، ارے حر نے اپنے کو حسین کے قدموں پر گرا کے کہا اے مولا کیا میرے آپ گناہوں کو معاف کر دیں گے؟ ارے حسین کہتے ہیں ارے تیری ماں نے کتنا بہترین نام رکھا ہے، تو یہاں پہ بھی آزاد ہے، تو وہاں پہ بھی آزاد ہے۔ حر نے کہا نہیں مولا میں ایسے نہیں مانوں گا۔ اور یہ آواز زینب کے کانوں میں گئی، زینب نے کہا جاؤ فضہ حر کو سلام کہہ دو۔ ارے فضہ آئی اور کہنے لگی اے حر تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں زینب نے سلام کہلوایا ہے۔ حر زمین پر بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد کہا کیا شہزادی پر اتنا برا وقت آ گیا کہ غلام زادے کو سلام کرے؟ اللہ اکبر۔ حر نے کہا مولا آپ نے ہمیں معاف کر دیا ہے تو ہمیں اجازت دیجیے۔ حر کا بیٹا حر سے پہلے گیا اور جانے کے بعد مقتل کربلا میں جنگ کر رہا ہے۔ وہ جنگ کرتے کرتے لعینوں نے گھیرا اور حملہ کیا، یزید سے زمین پر آیا، اس نے آواز دی بابا مدد کو آؤ، بابا میری مدد کو آؤ۔ جیسے ہی حر نے چاہا کہ میں قدم بڑھاؤں، حسین نے ہاتھ کو پکڑا، کہا حر رک جاؤ کیونکہ جوان بیٹے کے لاش کے پاس بوڑھا باپ نہیں جاتا۔ میں کہوں گا حسین آپ نے تو حر کو روک دیا، یہی مقتل کربلا ہوگی اور علی اکبر آپ کے سامنے ایڑیاں رگڑ رہے